آخری میں سیگمنٹ میں سر آ رہا ہوں. ایک اور خاندان جہاں پہ اتنے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے بات ہوئی وہ ہے چودھری خاندان. آپ ان کے بھی بہت قریبی رہے, پیدا آپ سب کے قریبی رہے ماشاء اللہ, آپ نے اتنی زبردست جرنلزم کی ہے. چودھری خاندان میں کیا ہو گیا, اتنے قریب تھے, یہ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں تھے, آج بھی ہیں میرے خیال میں, آج بھی ملتے ہیں چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت صاحب, لیکن یہ رستے اس طرح اتنے کیوں بدل گئے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ دنیا بھر میں ویسے تو سارے ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں, جو جنریشنز آگے جاتی ہیں تو وہ تعلقات بدل جاتے ہیں, انٹرسٹ بدل جاتے ہیں, خیالات بدل جاتے ہیں. تو ان کی بھی جو سیکنڈ جنریشن تھی اس کی نہیں بنی. چودھری ظہور الہی اور اس کے بھائی کی آپس میں بن گئی, شجاعت اور پرویز کی بن گئی, لیکن شجاعت اور پرویز کے بھائی بھی ایک ایک کر کے الگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, صرف دو ہی یہی اکٹھے رہ گئے تھے, پھر ان کا بھی بزنس الگ ہو گیا. اور پھر بچوں میں بالکل کنفرنٹیشن شروع ہو گئی, کیونکہ شجاعت صاحب کے بچے سمجھتے تھے کہ سارا کچھ ہی مونس کو مل رہا ہے, اور مونس جو ہے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا, وہ چاہتا تھا فیصلے بھی میرے ہی ہوں. تو بس یہ پھر وجہ اختلاف بنی, اور اس کے بعد آج نتیجہ یہ ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ریسنٹلی جب رہا کیا گیا, اس میں چودھری شجاعت صاحب کا ہاتھ تھا؟ بس آپ یوں سمجھیں کہ چودھری صاحب کا رہا ہونے کو خوش آئند سمجھنا چاہیے. ساری زندگی انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے, بڑی اچھی زندگی گزاری ہے, اسٹیبلشمنٹ کے دوست رہے ہیں. اب ایک جھٹکا انہوں نے کھا لیا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی معاملہ طے کر کے آئے ہیں, کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں, چودھری شجاعت کا رول ہے یا محسن نقوی کا رول ہے, اس کی بجائے یہی سمجھیں کہ عدالت سے ہی رہا ہو کے آئے ہیں. یہ سمجھیں. محسن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے ہی فیلڈ سے اٹھتے ہوئے ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے, لیکن اب تو مطلب جو مطلب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ملک کا وزیر اعظم اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا محسن نقوی صاحب ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, میں انہیں کہ مقتدرہ کی دوستی اور ان سے یوں سمجھے قربت حاصل ہے, لیکن وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتا ہے. اچھا, لیکن سر پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا, وزیر داخلہ بھی بنا دیا. نہیں, پی سی بی کے چیئرمین تو وہ پہلے تھے نا. اچھا, وزیر داخلہ بعد میں بنے. اچھا سر, یہ اینڈ کے اوپر میں لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دوں. بتائیے. دیکھیں میرے 1985 سے میں جرنلزم میں ہوں. ہاں, اور جب سے میاں صاحب سیاست میں اتفاق سے, لیکن میاں صاحب سے تو ہماری نہیں بنی. لیکن اس وقت تو انہوں نے مجھے نکلوانے کی کوشش کی, میں بھی 15 صحافیوں میں تھا جن کو انہوں نے نکلوانے کی کوشش کی. لیکن بعد میں پھر جب نکلے تو سب سے پہلے میں ہی گیا ان کا انٹرویو کرنے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر کابینہ میں, چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو, ہر ایک میں ہمارے دوست رہے ہیں. چاہے وہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی 2-3 وفاقی وزیر ہمارے ذاتی دوست تھے, آج بھی ہیں, ہر کابینہ میں ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں نہیں, ہم سب جتنے پرانے جرنلسٹ ہیں سب کی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ان کا کوئی دوست جو ہے وہ کابینہ میں چلا گیا تو یہ اس کے ہم ہی ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. محسن نقوی, فواد چودھری, یہ سارے میرے دوست ہیں. وہ دونوں مختلف جماعتوں میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم کوئی ان کے ہمارے اپنے نظریات ہیں, ان کے اپنے نظریات ہیں, اور ہمارا دل بھی اتنا بڑا ہے اور ان کا دل بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری مخالفت برداشت کر لیتے ہیں اور ہم ان کے ویوز جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. یہ آج بھی مطلب آج کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ظاہری بات ہے 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کو میں پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں. تو آج بھی وہ کوئی پٹھی حرکت کرتے ہیں, کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو میں ان کو فون کر کے کہتا ہوں بس, تو وہ کبھی بھی کوئی ناراض نہیں, اور ہمیں وہ کابینہ کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں. ظاہری بات. تو یہی ہمارا ساری زندگی کا کام ہی ہے. یہ سہیل صاحب, یہ اب ذرا تھوڑی سی بات ذرا میڈیا کے اوپر, کیونکہ میرا اور آپ کا مشترکہ شعبہ جو ہے وہ وہی ہے. بڑے ایک سال آپ نے ماشاءاللہ لگائے ہیں, بہت بڑا کریئر ہے آپ کا. کتنا تبدیل ہو گیا سر میڈیا اب آپ کے خیال میں؟ میڈیا تبدیل ہوتا رہتا ہے. پہلے تو ہم پرنٹ کے لوگ تھے, میں نے تو پرنٹ سے شروع کیا, پھر یہ الیکٹرانک آیا, اس کے اپنے تھے بالکل ہی چیزیں, اس میں ہم کوشش کی ٹرانسفارم کی کرنے کی. لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ تو ماشاءاللہ اس میں ٹھیک جا رہے ہیں.
ہم بھی آپ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی سچی بات ہے کہ ابھی اس کے جو ڈائنامکس ہیں یہ کھل بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کا شعور آ رہا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا، وہ ایک دفعہ چھا جاتی ہے، اس میں منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو منفی چیزیں جو ہیں وہ بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ منفی چیزیں اس سے نکلنی بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ سٹیج اب آ چکی ہے. انگلینڈ میں ابھی انہوں نے صرف ری ٹویٹ کرنے پہ 6 مہینے کی سزا دی ہے، صرف ری ٹویٹ کرنے پہ. تو الٹیمیٹلی یہاں بھی لاز آئیں گے، لیکن اس سے آزادی مجروح نہ ہو، اللہ کرے. ایک ٹائم تھا جس میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا، ٹیلی ویژن آیا، اس نے پرنٹ کو آگے مطلب خود لیڈ کرنا شروع کیا. مطلب کیونکہ اتنا فاسٹ پیس تھا، خبر اسی وقت آ جاتی تھی، اخبار اگلے دن آتا تھا. کیا وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ایکچولی ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا اب ایکچولی مین اسٹریم میڈیا کو لیڈ کرتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ خبر کون سی لی جانی ہے؟ اس وقت یہی صورتحال ہے. اس وقت بالکل سوشل میڈیا لیڈ کر رہا ہے، اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اندر جو اونرشپ نہیں ہے، گیٹ کیپنگ نہیں ہے، ریگولیشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس پر 100% اعتبار کرنا مشکل ہے. اور چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ خبر دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹی وی لگا کے کہ کیا کسی ٹی وی نے بھی خبر دیا کہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے سوشل میڈیا جتنی دیر تک رسپانسبل نہیں ہوگا، کوئی ریگولیشن نہیں آئیں گے، اس وقت تک اس کا 100% اعتبار قائم نہیں ہوگا. اور یہ آہستہ آہستہ اگر یہ اعتبار قائم نہ ہوا تو لوگ اس کو پھر جس طرح افواہیں سنتے ہیں، بس اس کی اہمیت یہ رہ جائے گی. ایک اور جو تاثر سوشل میڈیا پہ، اب یہ کیونکہ میری والا ایریا ہے تو میں ضرور آپ سے اس پہ رہنمائی لینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک سٹائل بن گیا ہے کہ بھئی یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں، یا آپ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہیں، اور یا پھر آپ اس کی بالکل دوسری سائڈ پہ جو سیاسی رہنما ہے یا پھر آپ اس کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار یہاں پہ چلا ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایکچولی لیڈ کر رہا ہے، کہیں یہ جرنلزم کو اس طرح ہٹ نہیں کرے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں دنیا بھر میں ہر شخص کے خیالات، تعصبات، نظریات، محبت، نفرت تو ہوتی ہے. لیکن ہم صحافت میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا لکھنے کا، بولنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے ان نظریات کو، اپنے ان محبتوں کو، ان نفرتوں کو دباتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ریلیٹیولی فیئر کمنٹ کی. اس کو کہتے ہیں صحافت. اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ کم از کم صحافت نہیں ہے. اچھا، یہ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ ہے کسی پارٹی کے ساتھ، کسی لیڈر کی فالوئنگ ہے. لیکن صحافت میں جب تک دونوں نظریات، دونوں چیزوں کا جائزہ نہ لیا جائے، دونوں کا تقابل نہ کیا جائے، دونوں کے بارے میں بات نہ کی جائے، وہ صحافت ہرگز نہیں ہے.